بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ ریڈرز اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس سے یہ ہوگا ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے گا۔ اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آہان کہاں ہے؟ زنیرہ نے اسے گھر میں نہ پا کر پوچھا۔ وہ سائم کے ساتھ گیا ہے، کہہ رہا تھا تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ پچھلے گراؤنڈ میں میچ ہو رہا ہے، بس وہیں دیکھنے گئے ہیں۔ سائم کا گھر ان کے پڑوس میں ہی تھا۔ وہ آہان کا کلاس فیلو اور دوست بھی تھا۔ دیکھو ٹوٹل 40,000 ہیں، تائی امی والے اور باقی ٹیوشن کی فیسیں، جن میں 15-20 ہزار کا موبائل لیں گے، باقی کی شاپنگ کریں گے۔ بھائی میں نے تو گھیرے دار فراک لینی ہے، حرم نے اپنے پلان سے آگاہی دی۔ تم خریدو فراکیں، بجلی والے میٹر کاٹ گئے تو فراک کے ساتھ میٹر بھی گلے میں لٹکا لینا۔ سفینہ بیگم کے کہنے پر حرم نے برا سا منہ بنایا۔ بہن سفینہ فکر کیوں کرتی ہیں؟ بل کے پیسے نکال کے رکھ دیے ہیں۔ وہ جب بھی خوشگوار موڈ میں ہوتی اپنی امی کو ایسے ہی مخاطب کرتی۔ ویسے زنیرہ میں کیا سوچ رہی ہوں، اس دفعہ بہن سفینہ کے لیے بہت اچھا سوٹ لیں گے، جسے پہن کر سفینہ بیگم ملکہ لگیں گی۔ وہ اپنا کندھا ان کے کندھے سے ٹکراتی منمنائی تو وہ بھڑک ہی اٹھی۔ خبردار، اگر جو لش پش کرتا گہرے رنگ کا سوٹ خریدا میرے لیے، لوگ کیا کہیں گے؟ بڈھی گھوڑی لال لگام والا حساب ہو گیا۔ بیوہ ہو کر گھوڑی چڑھی نئی سہاگنوں کی طرح بن ٹھن کر پھر رہی ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اپنا دل اور نفس مار دینا چاہیے، اسے بھی اپنے اندر پلتی خواہشوں پہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ یہ بات زمانہ قدیم سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں پکی سیاہی سے لکھی جا چکی ہے، اور جو باتیں کتابوں کی بجائے ذہنوں میں لکھ دی جاتی ہیں، وہ کتابوں میں لکھی ہر تحریر، ہر کالم اور ہر دلیل کو دبا کر بے مول کرنے امی میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں نا، لوگوں سے لڑنے، ان کی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے وہ کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے ہمیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آخر یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ پتہ ہے یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ دراصل اپنے ہی یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ہمیں جانتے اور پہچانتے ہیں، ورنہ دوسرے شہروں اور ملکوں کے لوگ آ کر تھوڑی نہ ہماری زندگی میں دخل دیتے ہیں۔ وہ تو انجان ہوتے ہیں۔ اور رہی بات فرق نہ پڑنے کی، تو پتر فرق ہی ان لوگ نمو اپنوں سے پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی کے دن پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے دن رات ان کے ساتھ گزرتے ہیں، ہر خوشی غمی میں ان سے ملنا برتنا پڑتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی رتی برابر پرواہ نہیں ہے۔ وہ بیزار ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی یہی بات لڑائی کی طرف رخ موڑتی، کب سے خاموش زائدہ بول اٹھی، چلیں بازار، پھر لیٹ ہو جائے گا، اور امی آپ کے لیے ہلکے رنگ کا مگر کام والا ہی سوٹ لیں گے، جو آپ کے اور لوگوں کے عین قابل قبول ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ چلو۔ حرم بھی حامی بھرتی بیگ لینے چل دی۔ امی کھانا مت بنائیے گا، ہم بازار سے لے آئیں گے، زائرہ نے دروازے کے قریب رکتے ہوئے نصیحت کی تھی۔ بھائی کوئی اچھا سا موبائل دکھائیں۔ حرم نے لش پش کرتے موبائلوں کی دکان پہ للچائی نگاہ ڈالتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا، تو وہاں موجود سیلز بوائے نے کئی موبائل کے نمونے پیش کر دیے تھے۔ یار اوپو کا لیتے ہیں نا، اس میں تصویریں بڑے کمال کی آتی ہیں۔ حرم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو زائرہ نے سر ہلاتے ہوئے اس کی رائے سے اتفاق کیا تھا۔ بھائی اوپو کا اچھا سا موبائل دکھائے، حرم نے ایسے انداز میں کہا جیسے اس کے پاس لاکھوں کی آسامی ہے۔
یہ کتنا اچھا ہے، لائٹ پنک شیڈ والا موبائل حرم کے دل کو چھو گیا۔ بھائی اس کی کیا پرائز ہے؟ اس نے آنکھوں میں چمک لیے دریافت کیا۔ 1.5 لاکھ پرائز سن کر اس کی آنکھوں کی چمک پل میں مدھم ہوئی تھی۔ کوئی کم رینج والا موبائل دکھائیں، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ہائے یار، پنک والا موبائل کتنا اچھا ہے، جب میں امیر ہوں گی تب یہی موبائل خریدوں گی، وہ زائرہ کے کان میں بولی۔ اس کی زبان تالو سے جا چپکی جب اس کی نظر کچھ فاصلے پہ کھڑے شخص پہ پڑی جو فرصت سے اسے ہی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہ منوس مارا ادھر کیا کر رہا ہے؟ وہ آنکھیں پھیلاتی بڑبڑائی تو زائرہ نے گردن موڑ کر اسی سمت دیکھا۔ بڑی دائی کے سب سے چھوٹے سپوت تابش کو دیکھ کر وہ بھی گڑبڑائی۔ یہ کتنے کا ہے؟ حرم نے اسے مکمل طور پر اگنور کرتے ہوئے اوپو رینو 5 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ 50,000 سن کر اسے اپنی غریبی پہ جی بھر کے رونا آیا۔ بھائی کوئی 20-22 کی رینج میں دکھائیں موبائل، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ چند ایک موبائل دیکھنے کے بعد وہ ٹیکنو کا موبائل خریدتی، تابش کی طرف نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر شاپ سے باہر نکلتی، تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ حرم اپنے نام کی پکار پہ دونوں کے قدم جامد ہوئے۔ یہ منوس مارا مجھے واقعی میں پکار رہا ہے یا میرے کان بج رہے ہیں؟ اس نے منمناتے ہوئے گردن موڑی تو اپنے پیچھے تیز تیز آتے تابش کو دیکھ کر وہ پلٹی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ نہ جانے وہ یہ سوال کیوں کر گیا۔ سرکس کر رہی ہوں، تسلی آمیز جواب پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اکیلی آئی ہو دونوں؟ انہیں پوری برادری کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہ آیا تو وہ سر جھٹکتا بولا، چلو میں تم دونوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے باپ کی فیکٹری کے حالات اتنے برے چل رہے ہیں کہ اب مسٹر تابش سیٹ سے ڈرائیور بن گیا۔ حرم تابش نے دانت پیسے۔ کیا حرم، اگر آپ کی اماں حضور کو بھنک بھی پڑ گئی نا کہ ان کے ساجزادے نے ان کی چھوٹی دیورانی کی تیز ترار اور بد تہذیب بیٹیوں کو اپنی پراڈو میں بٹھانے کی پیشکش کی ہے تو وہ اس کا الزام بھی ہماری ماں کی تربیت کو دیں گی کہ ان کے انوسینٹ معصوم بیٹے کو پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے چپ چاپ اپنا راستہ ناپیں۔ آئے روز ہمارے خیر خواہ۔ وہ ایک نظر تابش کے بنچے چہرے پہ ڈالتی دوسری طرف چلنے لگی۔ ابھی ہم نے خریداری کرنی ہے، اس لیے دیر ہو جائے گی، آپ چلے جائیں، زائرہ کے لہجے میں افسوس سمو کر کہتی حرم کے پیچھے لپکی تھی، اور تابش بھی اپنے غصے پہ کنٹرول کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا، وہ جس کا موبائل گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے وہ نیا موبائل خریدے بغیر ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ امی ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ حرم کی زبان اتنی بڑی ہے، چاہے کندھے پہ بکل مار لو، زائرہ نے کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ چپت رسید کی تو وہ مسکرائی تھی۔ مجھے علم ہی نہیں ہو پاتا میری زبان کب کہاں اور کیا کیا کہہ جاتی ہے، اور اس بندے کو دیکھ کر تو حرم آفندی کی زبان سے ایک ہی لفظ ادا ہوتا ہے، منوس مارا۔ زائرہ نے آنکھیں دکھاتے کہا تو وہ سر ہاں میں ہلاتی ہنسی تھی۔ یار باقیوں کی نسبت تابش کا رویہ قدرے بہتر ہے۔ زائرہ کو حرم کا اتنا بولنا اچھا نہ لگا تھا، اسی لیے بولنے لگی۔ قدرے بہتر ہونا اور ان جیسا ہونا ایک ہی زمرے میں آتا ہے، خون تو ایک ہی ہے نا۔ خون تو تمہارا بھی وہی ہے جو اس کا ہے۔ حرم لاجواب سی ہو گئی۔ مال چلتے ہیں، سیل سے کچھ اچھا مل گیا تو وہیں سے خرید لیں گے، وہ بات بدلتے ہوئے کہنے لگی تو زائرہ بھی حامی بھر گئی۔ سب لوگ شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب ارمغان کی نظریں ہر سو گھوم کر دادوں پہ آ رکیں۔ آج پھر چاچی سے انبن ہوئی تھی کیا؟ وہ دھیرے سے چلتا دادوں کی کرسی کے پیچھے سے ذرا آگے کو جھکتا ان کے کان میں بولا تو وجاہت عالم کے ہونٹ مسکرائے۔ یہ تو روز کی کہانی ہے، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہوں گے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ نامحسوس طریقے سے چلتا وہاں سے کھسک گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ارمغان کی نظر سامنے دیوار پر آویزاں
بھیڑیے کی فوٹو سے ٹکرائی تو وہ نام میں سر ہلاتا تکیے کی خود میں بھینج کر سوئے ارشمان کی طرف آیا اور بندر کی سی ٹوپی لگا کر اس کے اوپر جا گرا۔ پرے مرو۔ وہ جو گہری نیند میں تھا چڑھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، ہمیں پریشان کر کے شمون صاحب گہری نیند میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، ایسا کیسے چلے گا؟ اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑے گلاس سے پانی کی چند بوندیں لے کر اس کے چہرے پہ گرائیں۔ ٹپ ٹپ برسا پانی، پانی میں آگ لگائی۔ وہ گنگناتے ہوئے پیچھے ہٹا کیونکہ ارشمان لال آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ وہ شرماتے ہوئے بیڈ سے ہی اتر گیا۔ تمہارا فالودہ بنا کر سستے داموں گولے والے کو دے دوں گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے گی تم سستے داموں کی بات کرتے ہو۔ مجھے تو کسی نے فری میں ہی نہیں لینا، کیونکہ بھیڑیے کی طرح انسان بھی مردار نہیں کھاتے۔ کمبخت مارے تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ وہ دانت پیستا اٹھ بیٹھا۔ اس کمبخت مارے کو زیادہ دہائی کروانے کی بجائے شمون جی خود کو ذہن نشین کروا لیں کہ جو پیارا اور نہایت ہی پیارا، اتنا پیارا کہ بس بشر نظر آ رہا ہے، جو اس وقت آپ کو شاید لگ رہا ہے وہ اس فلیٹ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے تک آپ کا بھائی تھا، وہ بھی چھوٹا، لیکن جیسے ہی اس فلیٹ کی چار دیواری میں داخل ہوا وہ بھائی سے دوست بنا اور پھر آپ جناب سے تم پر آ چکا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا، دونوں ایک جن دو جان تھے، لیکن ان کی دوستی صرف فلیٹ کی حدود تک محدود تھی۔ باہر وہ ارشمان عالم ہوتا اور ارمغان عالم کا بڑا بھائی، لیکن یہاں وہ شمون تھا۔ یہ عجیب و غریب نام بھی ارمغان کا ہی دیا ہوا تھا۔ کیوں آیا ہے؟ دادو بلا رہے ہیں یار، میرا موڈ نہیں گھر جانے کا۔ وہ بیزار تھا۔ یار چاچی کا پتہ تو ہے تمہیں، میرا بھی پتہ ہے انہیں۔ وہ گردن ادھر ادھر کرتا اپنی تھکان کم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں تو کہتا ہوں شادی کر لو، کم از کم گھر آنے کو تیرا دل تو کرے گا۔ تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو وہاں رکھوں گا؟ ارشمان نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے، کیونکہ دادو تمہیں کچھ ایسا ویسا ہرگز بھی کرنے نہیں دیں گے۔ وہ ذرا سا جھکتے ہوئے منمنایا، وہ مجھے نہیں روکیں گے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتے ہیں ارشمان عالم جب کسی بات پہ ڈٹ جائے پھر وہ ڈٹا ہی رہتا ہے۔ یار چچی، ابے یار بس کر چاچی نامہ، اب مجھے ان کے رویے سے نہ تو فرق پڑتا ہے اور نہ ہی برا لگتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ میں ان کی بہن کی موت کا ذمہ وار ہوں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ ایک 10 سال کا بچہ اپنی ہی ماں کو کیسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ میں ان کی کڑوی کسیلی باتیں ہنس کے برداشت کر لیتا ہوں۔ پتہ ہے کیوں ارمغان نے لب بھینچتے ہوئے گردن جھکائی تھی۔ کیونکہ ان کے پاس اپنے اندر کا غبار نکالنے کے لیے وجہ موجود ہے۔ مجھے الزام دے کر دل میں بسا اپنی بہن کا غم مجھ سے نفرت کے ذریعے باہر نکال لیتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا میں بدزبانی کر کے ان سے یہ وجہ چھین لوں۔ اب یہ اتری ہوئی شکل مت چڑھاؤ اور کافی بنا کر لاؤ، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔ ارشمان اسے خاموشی اختیار کرتے دیکھ کر کہتا، فریش ہونے چل دیا؟ لیکن دادو ویٹ، کافی پینے کے بعد دادا کے پاس ہی جائیں گے یار۔ اب اس بوسیدہ شکل کے ساتھ جا کر انہیں پریشان کرنے سے تو رہا۔ وہ چڑھتے ہوئے بولا تو ارمغان ناک چڑھاتا کچن کی طرف مڑ گیا تھا۔ ان دونوں نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سب لوگ ڈنر کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ دونوں یک زبان سلام کہتے چیئر گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گئے۔ برخوردار کبھی گھر میں بھی ٹک جایا کرو محمود عالم ارشمان کو دیکھتے ہوئے پلیٹ میں چاول نکالنے لگے۔ گھر کو کبھی گھر سمجھا ہوگا تو ہی یہاں ٹکے گا، اسے تو الگ تھلگ رہنا ہی پسند ہے۔ عائشہ بیگم نے آنکھیں گھما کر سبیکا کے لیے پلیٹ میں سالڈ نکالا، جو چڑیا کی طرح نخرے کرتی چاول چن رہی تھی۔ چچی جان
آپ حکم تو کریں، یہ بندہ آپ کے چرنوں میں مرید بن کر بیٹھ جائے گا۔ ارشمان نے خوشگوار لہجے میں کہا، تمہیں اپنے قریب کر لوں تاکہ کسی دن مجھے بھی میری بہن کے پاس پہنچا دو۔ ویسے بھی تمہارا کیا جائے گا، جیسے اب تک آزادی سے بنا شرمسار ہوئے دندناتے پھر رہے ہو، ویسے ہی مجھے مارنے کے بعد پھرتے رہو گے۔ تم سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے کوئی مائی کا لال ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ وہ چپتے لہجے میں کہتی اپنے چپتے الفاظ اس کے دل میں گھونپ گئیں۔ عائشہ کبھی بس بھی کر دیا کرو، 16 سال بیت چکے ہیں اس بات کو، لیکن مجال ہے کبھی اس کا تذکرہ کرنے میں چوک گئی ہو۔ روز گڑے مردے اکھیڑ لاتی ہو اور اپنے ساتھ سب کا سکون غارت کر کے رکھ دیتی ہو۔ محمود صاحب بھرم ہوئے تو سبھی کھانے سے ہاتھ کھینچ گئے۔ عائشہ بیگم آنسو بہاتی اپنے کمرے میں بھاگ گئیں۔ ارشمان کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ شکایتی نگاہ دادا پر ڈالتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وجاہت عالم بھی پانی پیتے ٹیبل سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ سجاد عالم اٹھ کر لان میں چلے گئے اور وہ تینوں نفوس پریشانی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ارمغان نے لمبی سانس لے کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے اپنی پلیٹ چاولوں سے بھرنی شروع کر دی تو سبیکا سمیت محمود عالم نے اسے حیرت سے دیکھا، جیسے جس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اب تو عادت سی ہے مجھ کو یوں جینے کی، وہ گنگناتے ہوئے چاول کھانے لگا۔ چاچو میں کیا سوچ رہا ہوں، کیوں نہ آج رات پارٹی کریں اور شطرنج کھیلی جائے، کیونکہ چچی نے تو کمرے میں داخلہ ممنوع کر دیا ہے۔ محمود صاحب نے اسے غصے سے گھورا، جو جواب طلب نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ سبیکا میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں، چائے بنا کر وہیں لے آنا۔ وہ ہاتھ صاف کرتے اٹھ کھڑے ہوئے تو ارمغان نے کندھے اچکائے، جیسے آپ کی مرضی۔ ریحانہ بھی ٹیبل والا کھانا فریز کر دیں، کیونکہ رات سب کے چکر لگنے ہیں۔ جب پیٹ میں چوہوں نے ہڑتال کی تو سبھی سرپٹ کچن میں دوڑیں گے۔ وہ ہاتھ دھوتا خانسامہ کو کہتا، ترچھی نگاہ اسے چائے بناتی سبیکا کو دیکھنے لگا۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالنے کے بعد زور سے فریج کا دروازہ بند کیا تو وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ ارمغان نے پانی کا گھونٹ بھرنے کے بعد بوتل پھر سے فریج میں رکھتے ہوئے تیوری چڑھا کر انجان بنتے ہوئے اسے دیکھا۔ بدتمیز، سبیکا نے بڑبڑاتے ہوئے تولیہ کھینچ کر رخ موڑا۔ واللہ تمیز کی پوٹلی ہمارے کچن میں کیا کر رہی ہے، وہ جواب دیے بنا چائے کو جوش دلانے لگی تھی۔ خانسامہ ایک کپ چائے ملے گی، نہ جانے کیوں وہ اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ فقیروں کی جگہ دروازے کے اس پار ہوتی ہے، جب اپنی اصل جگہ پہ چلے جاؤ گے نا تو چائے ضرور ملے گی۔ وہ بھی پیالہ بھر کے چائے بھرا کپ ٹرے میں رکھتی قدم دروازے کی طرف بڑھائے بولی تھی۔ وہ بھی کچن سے نکلنے لگا تھا جب سبیکا کا موبائل رنگ کیا۔ وہ بے دھیانی میں موبائل چولہے کے پاس ہی بھول گئی تھی۔ ارمغان نے سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ کال ان نون نمبر سے آ رہی تھی، نمبر سیو نہ تھا موبائل میں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کے موبائل کا استعمال کرنا اخلاقیات کے زمرے سے بے دخل کرتا ہے، وہ یس کا بٹن پش کر گیا۔ پلیز کال مت بند کیجیے گا، سبیکا عالم، بہت مشکل سے آپ کا نمبر ملا ہے۔ آئی ایم بگیسٹ فین آف یو، پلیز میری بات سن لیں، میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں۔ وہ نان اسٹاپ ایک ہی سانس میں بول گیا، جیسے یقین ہو وہ بات سنے بغیر کال بند کر دے گی۔ اس سے پہلے ارمغان کچھ کہتا، سبیکا نے جھٹکے سے اپنا موبائل چھین کر کال بند کی تھی۔ دوسروں کو نیچ بنانے والوں کو اپنی حرکات پہ نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے، جنہیں یہ بھی علم نہیں کہ دوسروں کی پرسنل کالز اٹینڈ کرنا کتنا غیر اخلاقی کام ہے۔ اب تو ایڈیکیٹ سیکھ لینے چاہیے تمہیں ارمغان عالم، وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔
پرسنل کالز دونوں لفظوں کا لمبا کھینچا گیا، اور کتنا گراؤ گی خود کو کتنا، اس کے لہجے میں جانے کیوں بے بسی اوت کر آئی تھی۔ گرے ہوئے تم خود ہو، بدو بدو بولی، بالکل ٹھیک کہاں، گرا ہوا ہی ہوں، جو تم جیسی ہستی سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ دوبارہ کال آنے پہ سبیکا نے کلستے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ یقیناً کال پہ وہی کملایا فرینڈ تھا۔ ضرور ضرور، ایک کیا جتنی چاہیں ویڈیوز بنانا، آگے سے نہ جانے کیا کہا وہ دل کھول کر، ایک سلگتی نگاہ ارم خان پہ ڈالتے ہوئے ہنسی تھی۔